السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ ہم سب کے نزدیک پیسہ بہت زیادہ اہم ہے، میرے نزدیک بھی، آپ کے نزدیک بھی، لیکن یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو سب سے اہم ترین فیصلے ہیں ان کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہمارا ارادہ ہے۔ ہم جتنا بڑا ارادہ کر لیں اس کے اندر ایک پائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہم شادی کس کے ساتھ کرتے ہیں اور کس عورت کو اپناتے ہیں، اس کے لیے بھی خاص شریعت نے ہمیں کوئی پیسے کی حد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ آج کل کا اگر کوئی ہمیں نظام نظر آتا ہے تو ہمارا اپنا بناوٹی ہے، رسم و رواج ہے۔ شریعت نے کہیں پر پیسے کی قید نہیں لگائی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا جسم ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے یا اس کو لگانے کے لیے، اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، ان سے کوئی کام لینے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پیسہ ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں، ہمارا ارادہ جو ہے، یا ہمارے جو گھر کے اندر ہماری عورت ہے وہ، یا ہمارا جو جسم ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہمارے لیے جو قیمتی چیز ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارا جو ارادہ ہے وہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ ہم اس کو کس حد تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر اپنے ارادے کو اور اپنے جو ہماری ایک سوچ ہے اس کو ہم کہاں تک فالو کرتے ہیں اور کہاں تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم کہاں تک چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے ارادے کو اپنی طاقت کے مطابق کریں کہ جس کو ہم پورا بھی کر سکیں، بار بار اس کو توڑے نہیں۔ اور دوسری چیز کہ اپنی زندگی کے اندر اس عورت کو لے کر آئیں کہ جو عورت ہمارے ارادوں کی اور ہماری سوچ کی پاسداری کر سکے۔ فیصلہ بھلے بڑوں کا ہو، ان کی بات سے انکار نہیں کرنا، ان کو اعتماد کے اندر لے کر چلنا ہے، لیکن اپنے آپ کی اور اپنی سوچ کی اور اپنے منصب کی، اپنی قابلیت کی، اپنی تعلیمی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے کہ جو ہمارے ارادوں کی اور ہماری سوچ کی ترجمانی بھی کر سکے۔ ہمارے گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، اس کے علاوہ اور عورتیں ہوتی ہیں، ہماری رشتہ دار ہیں۔ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر زائد لائٹ جو ہے وہ چل رہی ہو، ضرورت سے زیادہ کہیں پر پنکھا چل رہا ہو، پانی کا جو نلکا ہے وہ خواہ مخواہ اس سے پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہو، ضرورت کے بغیر جا رہا ہو۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی۔ ایسی عورتیں جس وقت ہم کہیں پر بھیجا مال اور اپنے پیسہ لگانے لگتے ہیں، یہ عورتیں اس وقت ہمیں منع کرتی ہیں یا سمجھاتی ہیں۔ اس طرح کی عورتیں ہمیں وہ قوت اور تقویت دے سکتی ہیں، ہمارے ارادوں کے اندر ہمیں آگے لے کر جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت فضول خرچی کی طرف ہم چل رہے ہیں اور وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، تو اس کے اندر ہمیں ارادوں کی اور ہماری جو سوچ ہے اس کو تھوڑی سی ٹھیس لگے گی۔ سب سے پہلے معاون اور مددگار ماحول ہم نے خود بنانا ہے۔
تیسری چیز ہمارا جسم ہے، اپنی جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اس کو آرام دینا ہے، یہ سب بھی ہماری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنا خود ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں کہ ان محفلوں کے اندر بیٹھ رہے ہیں اور اپنی فرصت کی لمحات کو ہم کیا چیز سوچ کر ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا جو جسم ہے اس کا ایک ایک روواں اور ایک ایک مسل اور ہماری ایک ایک ہڈی اور ایک ایک ہڈی کا جوڑ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کہیں پر دوبارہ یہ موجود نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اپنے جسم کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے جسم کو قوت دینے کے لیے ایسا ماحول میسر کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری سوچ کو اور ہمارے خاندان کو جو ہے وہ تقویت ملے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام ہم نے سوچ کر، سیکھ کر اور اس کو ایک زاویے کے مطابق، ایک نظام کے مطابق اور ایک تنظیم کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو تناظم کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ جس وقت یہ ہم لیں گے، ہمارے ارادوں کو اگرچہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو اس کو قوت ملے گی، ہماری خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور ہمارا جسم جب تک ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو وقت دے، اپنے آپ کو قوت دے، ایسی چیزوں کے پیچھے مت الجھیں کہ جو ہمارے جسم کو یا ہماری سوچ کو یا ہمارے خاندان کو توڑنے والی ہے، اور ہر ایک وہ چیز جو ہمارے جسم کو، ہمارے خاندان کو اور ہماری سوچ کو قوت دینے والی ہے اس کو اپنا لیں۔ اگرچہ وہ پیسہ ہو، پیسہ ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ یہ مجھے مل نہیں رہا ہے، بہت دور ہے، پتہ نہیں میں کیسے لوں گا۔ دور نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک جو بینک ہیں یہ بھرے پڑے ہیں، یہ میرے پیچھے سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ ساری کی ساری پیسہ ہے، اس کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، حلال طریقے سے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ تجارت ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی تجارت کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کا مطلب کسی کو لوٹنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے؟ نہیں، آپ نے کسی کو کوئی سہولت دی، اس سہولت کا آپ نے معاوضہ رکھ لیا، یہ تجارت ہے۔ آپ نے کسی کی کوئی خدمت کی، آپ نے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کی، یہ آسانی اس کے لیے پیدا کرنے کے اندر آپ نے جو معاوضہ لے لیا ہے، اس معاوضے کا نام تجارت ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، مکینک ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ مشکل کام نہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بڑی مشکل کے اندر رکھتے ہو، گرمیوں کے اندر گاڑی اتنی گرم ہے، انجن کو ہاتھ لگانا، گرم انجن کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب، میں گھر سے ایک نیت لے کر نکلتا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور اس منزل تک پہنچانا آسانی کے ساتھ یہ میری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ جو آدمی جس ٹارگٹ اور جس منزل کی طرف جا رہا ہے، اس منزل کی طرف جاتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے آسانی کے ساتھ وہ اپنی گاڑی کے ذریعے سے پہنچ جائے، میں یہ بات سوچ کر گھر سے نکلتا ہوں۔ اس لیے یہ مکینک والی جو جاب ہے، یہ مکینک والا جو میرا کام ہے، یہ مجھے بوجھ نہیں لگتا ہے، مجھے خدمت لگتی ہے۔ جب یہ آسانی اور خدمت میں اس کو کیش کرتا ہوں، اپنے منہ مانگے اس سے قیمت مانگتا ہوں، وہ میرا تجارت اور روزگار بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی آسانی کے ذریعے سے کسی خدمت کی اگر ہم معاوضہ نہیں لیں گے، کسی آسانی کا خدمت نہیں لیں گے، تو وہ خدمت ہوگی، فلاح ہوگی، وہ ایک جو ہے وہ فلاح سمجھ لیں یا اس کو بغیر نیکی سمجھ لیں، احسان سمجھ لیں اور اس کو صدقہ زکوٰۃ یہ چیزیں سمجھ لیں۔ لیکن اگر آپ اپنی کسی آسانی کے ذریعے سے اور اگر آپ کسی خدمت کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، وہ تجارت ہے اور یہ نیکی ہے۔ دونوں نیکیوں کو سمجھ کر، ان کے اندر فرق محسوس کر کر ان کو لے کر چلنا، یہ ہماری زندگی کا نام ہے، یہ ہمارے ویژن کا نام ہونا چاہیے اور یہ ہماری سوچ کا نام ہونا چاہیے۔ اسی کے مطابق ہم نے اپنے ماحول کو اور اپنے گھر کو لے کر چلنا ہے۔ اسی کے لیے ہمیں اپنے جسم کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ آج کی جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری 3 چیزوں پر تھی۔ اپنے جسم کو ہم نے اچھا رکھنا ہے، گھر کے لوگوں کو اپنی سوچ کے مطابق بنانا ہے، اپنی سوچ کو ایسا رکھنا ہے، بڑا رکھنا ہے
تاکہ ہمارے جسم جو ہے اس سوچ کے مطابق اور اپنا گھر کا ماحول اس کے مطابق جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہماری سوچ کے مطابق ہمیں ماحول اور ہمارا جسم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔